الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کو توڑ دینے والے کام کون سے ہیں، اس کا ذکر جاری تھا۔ یہ اس سلسلے کا تیسرا درس ہے۔ دوسرا کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے جان بوجھ کر سطر کا کھولنا۔ یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ انسان کے جسم کا وہ حصہ جسے شریعت نے ڈھانپنے کا، چھپانے کا حکم دیا ہے، اس کو عربی زبان میں عورہ کہا جاتا ہے۔ عورت جس سے لفظ بنا ہوا ہے، اور سطر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ عام طور سے اردو والے اسی حصے کو سطر کہتے ہیں، حالانکہ سطر کا مطلب چھپانا ہوتا ہے، اور وہ حصہ جس کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے اس کو عورہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں جس کو عورت کہتے ہیں نا، چھپانے کی جگہ۔ تو جان بوجھ کر نماز میں اگر سطر کھل جائے گا تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا امر ہے یا کام ہے۔ اب یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ مرد کا جو سطر ہوتا ہے، یعنی وہ حصہ جس کو چھپانا ہے، خاص طور پر نماز کے اندر، اس کی حد کیا ہے؟ کس کو ہم سطر کہیں گے کہ جس کو چھپایا جائے گا؟ تو علماء نے کہا کہ مرد کا جو سطر ہے نماز کے لیے خاص طور پر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے سے لے کر ناف تک، یہ جو اتنا حصہ ہے یہ نماز کے اندر بہرحال اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اس میں سے کوئی بھی حصہ اگر کھل جاتا ہے جان بوجھ کر تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر چاروں اماموں کا بھی اتفاق ہے، چاہے وہ حنفیہ ہو، مالکیہ ہو، شافعیہ ہو یا حنابلہ ہو، اور اکثر فقہا اس بات کو کہتے ہیں۔ تو یہ سطر کا جو حصہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا جس کو چھپانا ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 341 نمبر کی حدیث ہے۔ مسور بن مخرمہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے آیا، کام کر رہے تھے، پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میرے جسم پر ہلکا سا کپڑا تھا۔ کون سا کپڑا تھا؟ روایت میں آتا ہے ازار۔ ازار عرب کا وہ کپڑا ہوتا تھا جو نیچے کے حصے میں پہنا جاتا تھا، باقی بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ازار سے پہن کر جا رہے تھے وہ۔ کہتے ہیں میرا کپڑا کھل گیا، کیونکہ وہ برابر سے باندھا ہوا نہیں تھا، کھل گیا، اور چونکہ بھاری پتھر میرے ہاتھ میں تھا اب میں اس کو ہٹا نہیں سکا، اٹھا نہیں سکا، بہرحال ویسے ہی چلنے لگا میں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہاں تک کہ گھر پہنچ گیا، اپنی جگہ پہنچ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا اپنے کپڑے کے پاس جاؤ، اسے پہن لو اور ننگے مت چلو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ کپڑے پہننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، اور وہ کپڑا حکم دیا پہننے کا جو کہاں پہنا جاتا تھا؟ نیچے والے حصے میں، ناف سے گھٹنے تک جو پہنا جاتا تھا وہ ازار کہتے تھے عرب والے، باقی اوپر وہ چادر اوڑے ہوتے تھے۔ اگر چادر بھی اوڑے ہوئے ہو تو نیچے کا حصہ اگر نہیں پہنے ہوگے تو انسان کا سطر کھل جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کا یعنی مرد کا سطر والا حصہ کون سا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ پورا حصہ ہے۔ ہماری جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کا پورا حصہ یہ سطر میں آتا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی حصہ کھل جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، یعنی گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل گیا یا ناف کے نیچے والا حصہ کھل گیا، چاہے پیچھے سے ہو چاہے آگے سے، کیا ہوگا؟ اسی لیے نماز میں خاص طور پر یہ والا حصہ، یہ والا حصہ، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ جو نیچے پینٹ وغیرہ پہنتے وہ بھی پھٹی ہوتی ہے، اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس اتنی گفتگو کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس حدیث سے ہمیں اور بھی کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ کی چھوٹی باتوں میں بھی آداب اور شریعت اصول سکھائے ہیں، ادب سکھائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث سطر کو چھپانے کے لیے بنیاد ہے، سطر چھپانے کے لیے بنیاد ہے۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اپنی حالتوں کو ویسے ہی بیان کرتے تھے جیسے پیش آئی تھی۔
اب صحابی جو مسور بن مخرمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی حالت میں تھا اور ایسی حالت پیش آئی، تو صحابہ کرام اپنی حالت کو ویسے ہی بناتے تھے، نہ کم کرتے تھے نہ زیادہ کرتے تھے، نہ جھوٹ ملاتے تھے نہ کم کرتے تھے۔ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام پورے کے پورے کیا ہے، عادل تھے، امانت دار تھے، انہیں معلوم تھا کہ دین ہمارے ذریعے ہی پہلے تھا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی ایک بندے نے بھی اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بدگمانی کر لی، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے پورے دین کو کیا کر لیا، مشکوک کر دیا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے والا وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس دیا ہے تاکہ وہ اپنی ستر پوشی کرے۔ خود قرآن میں آیا قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا، کیوں؟ یواری سوآتکم، تاکہ اس لباس کے ذریعے تم اپنے شرمگاہ کو، ستر کو چھپا سکو۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام ہمارا انسان کی فطری شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسان کی شرم اور حیا کو، جو فطری چیز ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوئی کہ دین ہمارا مکمل ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی دیتا ہے۔ کوئی یہ سوچے گا کہ اسلام میں کچھ حصہ ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، باقی حصہ باہر سے ملتا ہے، کہیں اور سے ملتا ہے، تو گویا وہ اسلام کو ناقص سمجھتا ہے، ادھورا سمجھتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ کوئی بھی بات آپ کو اگر ضرورت ہے انسانی طور پر تو اس کی رہنمائی آپ کو، گائیڈ آپ کو ضرور ملے گی اسلام کے اندر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حصہ زندگی کا اسلام نے اس کی رہنمائی نہیں کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن رہنمائی اسلام وہاں بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ساتویں بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مرد کی سطر کیا ہے، ناف سے گھٹنے تک ہے، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی۔ باقی اور احکامات ہیں ہم بتائیں گے، کم از کم انسان اتنا تو سطر پوشی کرے ہی کرے۔ اور آپ دیکھیے اس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں، اگر کوئی انسان نیچے کچھ ایسی چیزیں پہن رہا ہے جو ہاف ہے، گھٹنے سے اوپر تک، تو نو مسلمان ویسا پہن نہیں سکتا، اس کو اتنا چھپانا ہوگا، کم سے کم گھٹنے تک اس کو چھپانا ہی ہوگا، عام حالات میں بھی۔ اور نماز میں تو بہرحال اس کو، یہ تو شرط ہے، ستر العورہ جس کو کہتے ہیں، یعنی سطر کا چھپانا، یہ تو شرط ہے، نماز سے پہلے ہی انتظام کرنا ہوگا آپ کو سطر چھپانے کا۔ نماز میں داخل ہونے کے بعد اگر اس طرح کی چیزیں کھل جاتی ہیں تو بہرحال نماز درست نہیں ہوگی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز میں جان بوجھ کر نہیں، بغیر ارادے کے سطر کھل جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا احکامات ہوں گے اور اس کے کیا مسئلے ہوں گے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔